بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين صدق الله العظيم میرے ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، سیرت پاک کی آج کی یہ مجلس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر جب دعوت دین کا آغاز فرمایا تو پہلے 2 مرتبہ لوگوں کو کھانے کی دعوت دی. ایک مرتبہ ابو لہب نے بات کرنے سے روکا، ایسا ماحول بنایا کہ بات آپ نہ کر پائے. لیکن دوسری مرتبہ آپ نے لوگوں کو کھانا کھلانے کے بعد ان کے سامنے اپنی بات کو رکھا. ابو لہب نے پوری کوشش کی اس وقت بھی بات کو روکنے کی، لیکن حضرت ابو طالب نے روکا اور کہا کہ ہر آدمی کو اپنی بات رکھنے کا حق ہے، اور آپ نے اپنی بات لوگوں تک پہنچائی. ابھی تو بات آپ کے اپنے قریبی رشتہ داروں اور خاندان بنو ہاشم میں پہنچی تھی، لیکن اب آپ نے کوہ صفا سے اپنی اس دعوت کا اعلان کیا. اس اوپر کی دعوت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم اور آپ کے قریبی رشتہ داروں میں ایک افراتفری مچ گئی. گھر گھر ایک شور پڑ گیا کہ اب کیا ہوگا. کچھ کہتے تھے ہمیں خدا نے اچھی خاصی سرداری عطا فرمائی ہوئی تھی، لوگ ہمیں کعبہ کا متولی سمجھ کر ہدیے تحفے نیاز دیتے تھے، ہماری عزت تو خاک میں مل گئی، اب ہمارے بتوں کا کیا ہوگا. ابو لہب جیسے ڈرپوک لوگوں کا تو سانس ہی بند ہو گیا کہ اب سارے لوگ ہمارے دشمن بن جائیں گے، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے. بلکہ یہ بات تو اس نے بڑی محفل میں بھی کہہ دی. ادھر یہ شور ابھی کم نہیں ہوا تھا کہ ادھر اللہ تعالی کی طرف سے کھلم کھلا اس حق کو سب کے سامنے پیش کرنے کے سخت احکام نازل فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین
انا کفیناک المستہزئین فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین. آپ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اور مشرکین سے اعراض کیجئے، ہم استہزاء کرنے والوں کو آپ کی طرف سے کافی ہیں. اور یہ آیت قل انی انا النذیر المبین، آپ کہہ دیجئے میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. اس حکم کے بعد ایک دن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا نام کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور عرب کے رواج کے مطابق یا صباحا وا صباحا فرمانے لگے. یہ لفظ بہت خطرے کے وقت بولا جاتا تھا. یہ لفظ سنتے ہی پورے مکہ سے لوگ دوڑ کر آگے. ہر ایک نے پہنچنے کی کوشش کی. جو خود نہیں پہنچ سکا اس نے اپنا کوئی آدمی بھیجا. اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا اعتماد کرتے تھے کہ ایک آواز پر سب جمع ہو گئے. جس وقت سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہاڑی پر ہوں اور آپ لوگ نیچے ہیں. مجھے پہاڑی کے اس طرف بھی دکھائی دے رہا ہے اور اس طرف بھی. آپ دونوں طرف نہیں دیکھ سکتے ہیں. لوگوں نے کہا بے شک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آپ حضرات کو یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے اس طرف ایک فوج ہے جو آپ حضرات پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا آپ سچ مانو گے؟ سب یک زبان ہو کر بولے بالکل ہم سچ مانیں گے، کیونکہ ہم 40 سال سے آپ کو جانتے ہیں. آپ کو تو سارے مکہ میں الصادق الامین بہت سچے اور امانت دار کہا جاتا ہے. کچھ نے پکار کر زور سے کہا ما جربناک علیک کذبا، ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو بات سمجھانے کے لیے ایک مثال تھی، اب اصل بات سنو. موت کا لشکر آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے. کچھ پتہ نہیں کس کی باری کب آ جائے گی. آپ کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر اپنے مالک کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے، جہاں ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے. پھر اعمال کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا. میں تم کو ایک بڑے عذاب سے آگاہ کر رہا ہوں. مجھے اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید، اپنی رسالت اور آخرت پر ایمان کی دعوت دی. اس مجمع میں آپ کا چاچا ابو لہب بھی تھا. وہ چلا کر اٹھا اور بولا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے اس نے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھایا اور کہنے لگا تبا لک سائر الایام لہذا جمعتنا، ہلاکت ہو تیرے لیے، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا. اس پر سورہ لہب نازل ہوئی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسانوں نے اپنی آنکھوں سے بالکل اسی طرح ہوتا ہوا دیکھا. ذرا آپ بھی سورہ لہب کو سنیے اور پڑھیے. تبت یدا ابی لہب تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے، نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی. ان قریب ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی، جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے. اس کے گلے میں ایک خوب بٹی ہوئی رسی ہوگی. بس یہ اعلان کیا تھا. اس طرح لگ رہا تھا جیسے مکہ پھٹنے لگا ہے، بلکہ یہ ایک آتش فشاں تھا جو پھٹ گیا ہے. جہاں دیکھو وہاں ایک ہی بات چل رہی تھی، ایک ہی شور و غل تھا. جو غریب، یتیم، مسکین اور غلام باندی وقت کے فرعونوں سے تنگ آ چکے تھے، ان کے دلوں میں امیدوں کے دریا موئزن ہونے لگے.
شاید اب ہمیں عزت نصیب ہوگی، ہمیں اپنے حقوق حاصل ہوں گے، جس کی وجہ سے ہم دوسروں کی طرح عزت کی زندگی جی سکیں گے، اور شاید غلاموں کو آزادی ہی نصیب ہو جائے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ان کی کرسیاں بلکہ ان کے پاؤں تلے زمین ہی نکلنے لگی۔ ان کو یہ ڈر محسوس ہونے لگا کہ اگر کمزوروں کو ان کے حقوق حاصل ہو گئے تو پھر ہماری چودراہٹ کہاں چلے گی، اور اس دین اور اس کلمے کی بنا پر تمام لوگ یکساں ہو جائیں گے، سب کا ایک امیر ہو جائے گا، پھر قبائل کی سرداری کا کیا بنے گا؟ اور ان کے علاوہ جو مذہب کے نام پر چڑھاوے اور نظر و نیاز پر گزارا کرتے تھے، مذہب کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنی جیب بھرتے تھے، وہ تو اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب ہمارے پیٹ کا کیا ہوگا، ہمارا تندور کہاں سے بھرے گا۔ اور جو لوگ صدیوں سے باپ دادا کے بتائے ہوئے کچھ مذہبی رسم و رواج سے جڑے ہوئے تھے، کچھ بڑے بڑے بتوں کے مجاور بنے ہوئے تھے، اور کچھ قومی تہواروں کے موقع پر رہنمائی کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہے تھے، یہ سب بہت پریشان تھے۔ سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ اگر تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت ضروری ہو گئی، پھر 360 بت جو خانہ کعبہ کے اندر اور اس کے ارد گرد رکھے ہوئے ہیں، ان کا کیا ہوگا، جن سے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرح محبت و عقیدت رکھتے ہیں۔ صفا اور مروہ پر اصاف اور نائلہ نام کے جو بت تھے، صفا پر چڑھ کر اصاف کو اور مروہ پر چڑھ کر نائلہ کو چومتے اور ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے، اب ان کا کیا ہوگا؟ کچھ کمزور دل تو یہ بھی سوچ رہے تھے کہ عزا، لات، منات، حبل نام کے بڑے بڑے بت بڑی طاقت اور شکتی والے ہیں، جو ان کی پوجا چھوڑے گا اس کو تو یہ ہلاک ہی کر دیں گے۔ ان سب سے بڑھ کر ان کے نزدیک سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ اس دین کو ماننے کا مطلب یہ تھا کہ اپنا سب کچھ دین کے حوالے کر دینا ہے، پھر انسان کو نہ اپنی جان پر کچھ اختیار ہوگا اور نہ مال پر۔ جان کے بارے میں بھی وہی کرنا ہوگا جو مالک کا حکم ہوگا، مال کو کمانے اور اس کو خرچ کرنے میں بھی وہی حکم تسلیم کرنا ہوگا جو قرآن کریم فرمائے گا۔ ان ساری سوچوں کی وجہ سے ان کا سینہ غصے سے پھٹنے لگا تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ وہ قبائلی نظام میں کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی مسلمان کو کچھ کہنے کا مطلب اس کے خاندان اور قبیلے کے ساتھ جنگ کا اعلان کرنا تھا۔ پھر کس کے ساتھ جنگ کرتے؟ ہاں، انہوں نے مشورہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے پاس جا کر شکایت کرنے کا فیصلہ کیا۔ بقول حالی رحمت اللہ علیہ، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ میرے ایمانی بھائیوں، قریشی وفد ابو طالب کے صحن میں، قریش کے لوگ دل میں بڑی بڑی امیدیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے پاس گئے۔ ان کا خیال تھا کہ شکایت کرتے ہی ابو طالب غصے میں آ جائیں گے اور اپنے بھتیجے کو اس دین کی تبلیغ سے روک دیں گے۔ انہوں نے خوب بڑھا چڑھا کر بات بتائی۔ انہوں نے کہا، ابو طالب، آپ خاندان کے بڑے آدمی ہیں، پورے مکہ میں آپ جیسی عزت کسی کو بھی نہیں ہے، لوگ آپ کی عزت کی وجہ سے چپ ہیں، ورنہ خدا جانے اب تک کیا کیا ہو جاتا۔ آپ کا بھتیجا جب ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتا ہے اور ہمارے عبادت کے طریقوں کو غلط کہتا ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ہمارے معبودوں ہی کی مخالفت اور برائی نہیں کرتے، بلکہ ہمارے آبا و اجداد کو بھی بیوقوف کہتے ہیں۔ اگر یہ طریقے غلط ہوتے تو ہمارے آبا و اجداد اس راستے پر کیوں چلتے؟ وہ تو بڑے عقل مند تھے، انہوں نے مذہب کا یہ طریقہ اپنی عقل مندی سے ہی اختیار کیا ہوگا، لیکن اس وقت ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا جب ابو طالب نے ڈانٹ کر واپس کر دیا کہ ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، تم کسی کا منہ بند نہیں کر سکتے۔ مگر مکہ کے لوگ اتنی بات پر بیٹھ نہیں گئے، وہ بار بار ابو طالب کے پاس جاتے رہے
اور اپنا مطالبہ رکھتے رہے کہ یا تو آپ اپنے بھتیجے کو منع کر دیں یا پھر ہمارے اور ان کے بیچ سے الگ ہو جائیں، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے۔ قریشیوں کے بار بار ابو طالب کے پاس جانے اور شکایت کرنے کے دوران ایک مرتبہ کا تذکرہ اشارتاً قرآن کریم کی سورہ صاد میں بھی ہے کہ اس مرتبہ سرداران قریش ابو طالب کے پاس گئے تو پچھلی مرتبہ کے مقابلے میں بڑی سختی سے بات کرنے لگے کہ ان کے اس نئے دین کی دعوت کی وجہ سے گھر گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ہے اور پورے خاندان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ باپ بیٹے میں اگر کوئی اس دین کو قبول کر لیتا ہے تو دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح گھر گھر میں لڑائی شروع ہو گئی ہے اور ابھی یہ لڑائی اور بڑھے گی۔ اس موقع پر ابو طالب نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قاصد بھیج کر آپ کو بلایا اور محبت سے کہنے لگے، بھتیجے، یہ آپ کا خاندان شکایت کر رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے پورا خاندان بکھر گیا ہے، بلکہ ایک لڑائی اور جھگڑے کا ماحول بن گیا ہے۔ اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان سے صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، اگر یہ میری اس بات کو مان لیں گے تو آپس میں اتفاق ہو جائے گا، بلکہ یہ عرب و عجم کے بادشاہ بن جائیں گے۔ اگر یہ میری اس بات کو مان لیں گے تو میں ان کی ساری باتیں تسلیم کر لوں گا۔ اس پر ابو جہل بولا، اگر کسی بات سے خاندان میں اتفاق ہو جاتا ہے تو میں ایسی ایک بات نہیں بلکہ کئی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، صرف ایک ہی بات۔ پھر کلمہ پڑھ کر ان کو دعوت دی کہ تم سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کو اپنا معبود اور رب تسلیم کر لو اور مجھے اس کا بھیجا ہوا رسول تسلیم کر لو، پھر اس کے حکموں پر چلنے کا فیصلہ کر لو، وہ تم کو عرب و عجم کا بادشاہ بنا دے گا اور تمہیں دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اس پر باقی مجلس سوچ میں پڑ گئی، مگر ابو جہل گھبرا گیا کہیں یہ بات لوگوں کے دلوں میں ہی نہ اتر جائے، اس لیے وہ اٹھا اور پکار کر کہنے لگا، اٹھو، بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، تم اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ، مجھے دال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ یعنی نعوذ باللہ اس پیغام کے پیچھے کچھ ذاتی مفاد وابستہ ہیں۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں، سورہ صاد کی مندرجہ ذیل ان آیتوں میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، آپ خود پڑھ لیں۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بل هم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب۔ اور ان لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا اور ان کافروں نے یہ کہہ دیا کہ وہ جھوٹا جادوگر ہے۔ کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود میں تبدیل کر دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان میں کے سردار لوگ یہ کہہ کر چلتے بنے کہ چلو اور اپنے خداؤں کی عبادت پر ڈٹے رہو۔ یہ بات تو ایسی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی ارادہ ہے۔ ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں کبھی نہیں سنی اور کچھ نہیں، یہ من گھڑت بات ہے۔ کیا یہ نصیحت کی بات ہے؟ کیا یہ نصیحت کی بات ہم سب کو چھوڑ کر اسی شخص پر نازل کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔
میرے ایمانی بھائیوں، قریشی سرداروں کا گروہ پھر ابو طالب کے گھر۔ کچھ دنوں کے بعد قریشی سرداروں نے پھر ابو طالب کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس بار موڈ کچھ بدلا ہوا تھا۔ دھمکیاں دینے لگے اور کچھ نے تو بہت ہی سخت باتیں کہیں۔ اس پر ابو طالب بھی کچھ نرم پڑ گئے۔ ان لوگوں کو تو کہہ سن کر واپس کر دیا، لیکن جب وہ چلے گئے تو ایک شخص کو بھیج کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور پیار سے کہنے لگے، بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، پیارے مجھ پر رحم کرو۔ آپ کی قوم کے لوگ آج پھر آئے تھے، وہ بہت غصے میں تھے، بہت سخت باتیں کر رہے تھے، اب میرے بس میں نہیں، لہذا کچھ سوچو۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ چچا کمزور پڑ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھرائے اور فرمایا، چچا جان، آپ نے آج تک اپنا فرض نبھایا، اب آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، میں اپنا کام نہیں چھوڑ سکتا۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یا تو یہ دین غالب آئے گا یا یہ کام کرتے کرتے میری جان چلی جائے گی، لیکن میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، بلکہ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اس پر کوئی سودا نہیں کروں گا۔ ایمان و یقین سے بھرپور یہ جواب سن کر ابو طالب نے بھی فیصلہ بدل دیا اور ہمت کے ساتھ بولے، جب تک میری جان میں جان ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، لہذا آپ نے جو کرنا ہے کیجئے، میں جب تک زندہ ہوں کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اور بتا دیا کہ ہم آپ کو قریشیوں کے حوالے نہیں کریں گے، چاہے کہ آپ کے ارد گرد ہماری لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں، اور ہم آپ کی حفاظت میں ہم اپنے بچے اور بیویوں کو بھی بھول جائیں گے۔ اور اس کے بعد بدنام کرنے کی سازشیں اور مشورے ہونے لگے۔ مکہ کے مشرک سرداروں کی پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی تھی، کیونکہ قرآن کریم ساون کی بارش کی طرح مسلسل نازل ہو رہا تھا، جس میں ان کے کمزور عقیدوں کا بے حقیقت ہونا ایسے واضح انداز میں بیان کیا جا رہا تھا جس میں رتی برابر بھی عقل ہوتی تھی۔ وہ اپنی سوچ پر خود ہی نوحہ اور افسوس کر رہا تھا۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوتا تھا کہ خداوند تعالی مجھے کیا ہو گیا ہے، میں اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود، بلکہ نبیوں اور ولیوں کی اولاد ہونے کے باوجود ان پتھروں کو خدا سمجھ بیٹھا۔ چنانچہ جس کے دل میں فطرت کی کچھ بھی روشنی باقی تھی، وہ آسمانی نور سے اپنے دل کا دیا روشن کر کے نور علی نور کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر مکہ کے وہ سردار جنہوں نے خود کو دنیا پر فدا کیا ہوا تھا، بلکہ باپ دادا کی اندھی پیروی اور ضد کی وجہ سے جن کے دل کی دنیا ہی لٹ چکی تھی، اور قرآن کی زبان میں ان کے آگے اور پیچھے ہر طرف دیوار چڑھا دی گئی تھی اور اوپر سے پردے بھی پڑ گئے تھے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے، اور اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانک لیا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں کچھ بھی سجائی نہیں دیتا۔ بلکہ اس سے بھی آگے قرآن کہتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی،
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ غرض یہ کہ ان کی آتما اور روح ہی مر چکی تھی، وہ جاہل نادان سردار اندر ہی اندر جل بھن رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہو چلا تھا کہ اب ہماری جہالت کے عقیدے اس سیلاب کی روح میں بہ جائیں گے۔ اب لات و منات، عزا و حبل، نائلہ و اصاف کو کون مانے گا؟ لیکن کرتے کیا؟ قرآن کریم کے صاف صاف بیان کے آگے ان کی کچھ چل بھی نہیں سکتی تھی۔ حالات کے آگے وہ بے بس ہو گئے تھے۔ کچھ ہوش سنبھالی تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید جیسے کچھ بڑے جانے مانے سرداروں نے ان کو مشورہ دیا کہ ہم کمزور مسلمانوں کو جن کا کوئی سہارا نہیں ایسا ماریں اور پیٹیں جس کی گونج پورے مکہ میں سنائی دے، جس کی وجہ سے دوسرے مسلمان ڈر جائیں گے، اور اس سے پہلے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ بدنام کریں کہ کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ پھر کیا تھا؟ چاروں طرف سے نعروں کی آوازیں گونجنے لگی، بہت خوب، بہت اچھا۔ کسی نے کہا ہم ان کو شاعر کہیں گے، کیونکہ جو کلام وہ پیش کرتے ہیں اس میں کچھ شاعری کا انداز ہے، شاعری کے جیسے اس میں کچھ عجیب قسم کا لطف آتا ہے جو دل کی تاروں کو چھیڑ دیتا ہے، اس لیے لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ لوگ ان کو عام شاعروں کی طرح سمجھیں گے، اور اس طرح ان کی قدر کم ہو جائے گی اور ان کا قد پست ہو جائے گا۔ دوسرا بولا نہیں، کیا تم نے کبھی شاعروں کی شاعری نہیں دیکھی؟ یہ کلام شاعری ہو سکتا ہے؟ اس طرح تو لوگ تمہیں ہی بیوقوف کہیں گے، تم ان کو کاہن کہو۔ کاہن اس آدمی کو کہتے تھے جو دعویٰ کرتا تھا میرے پاس کوئی جن وغیرہ باہر کی اوپری مخلوق ہے جس کی وجہ سے مجھے غیب کی باتوں کا علم ہے، یہ کاہن۔ لوگ بھی لوگوں کو بیوقوف بنانے میں بہت بدنام تھے، اور اس کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بدنام ہوں گے اور لوگ آپ کے ساتھ کاہنوں جیسا سلوک کریں گے۔ ایک اور بولا ارے بیوقوفو، کیسی بات کرتے ہو؟ ان کے کلام میں تمہیں کوئی کاہنوں والی بات لگتی ہے؟ اس پر لوگ تمہیں کو بیوقوف کہیں گے۔ میرا خیال ہے ان کو نعوذ باللہ جادوگر کہا جائے، اور جو کلام وہ پیش کرتے ہیں اس کو جادوگری کہا جائے۔ جادوگر تو ویسے ہی بدنام ہیں، ان کا کام ہی گھر گھر لڑائی جھگڑا لگوانا، بہنوں اور بیٹیوں کو پریشان کرنا ہے، کیونکہ ان کے کلام کو سن کر بھی دلوں میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ سننے والے کو اس کلام کی طرف اپنے دل میں کھچاؤ سب محسوس ہوتا ہے، اور یہی گھر گھر میں لڑائی کا باعث بن جاتا ہے، اس لیے لوگ یہ بات مان لیں گے۔ ایک چوتھا بولا کیسی بیوقوفوں والی بات کرتے ہو؟ کیوں؟ کیا تم نے جادوگروں جیسی گھٹیا بد اخلاقی والی کوئی ایک بات بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یا ان کے ساتھیوں میں دیکھی ہے؟ تم نے جادوگر نہیں دیکھے کیا؟ وہ اپنی دوزخ بھرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے؟ اس پر سارے بولے پھر کیا کریں، کچھ تو کہنا پڑے گا، آخر ہم لوگوں کو کیسے ان سے دور رکھیں گے؟ اس پر سب نے تھک ہار کے کہا یہ چونکہ اپنے باپ دادا کے دین سے الگ ہو گئے ہیں اس لیے ہم ان کو مجنون اور دیوانہ کہیں گے، اور یہ کہ یہ کلام خدائی کلام نہیں ہے بلکہ یہ ان کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ اس پر سب بولے چلو اسی بات کو لے لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کی ایک ایک بات کا جواب بھی دیا اور اصل بیماری بیان کرتے ہوئے ان کی غیرت کو بھی للکارا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سیرت کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما